چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور ان کو توحید کی طرف بلایا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا، جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس کے جواب میں سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آگے کی سیرت کچھ اس طرح ہے کہ صفا پہاڑی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اس کے بعد مکہ میں تقریباً ہر طرف آپ کی خبر پھیل گئی، ہر گھر میں جو ہے آپ کے چرچے ہونے لگے کہ محمد اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ جو قریش اور مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ان جیسے بہت سارے لوگ، ان لوگوں کے پاس بھی جب یہ بات پہنچی، وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ یہ بڑے سردار اور مالدار قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو کسی بھی حالت میں روکنا ہے۔ دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جو سردار اور مالدار قسم کے لوگ ہیں یہ مخالفت پر آئے ہیں۔ اس کے 3 وجوہات اور 3 اسباب بیان کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ سردار اور مالدار 3 قسم کی بنا پر، 3 وجوہات کی بنا پر جو ہے نبی کی مخالفت کرنے لگے۔ پہلی وجہ یہ، انہوں نے کہا اگر محمد کے دین کو قبول کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین غلط تھا، اور اپنے باپ دادا کو غلط ٹھہرانا ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کو ان کا دین ہی پیارا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں ہماری سرداری اور حکومت خطرے میں ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، اسلام کے بعد بھی ان کی سرداری اور حکومت باقی رہتی تھی، مگر انہوں نے غلط سوچا۔ تیسری وجہ اور تیسرا سبب یہ، انہوں نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ اس دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہیں، جو ہم سے کمتر ہیں، وہ ہمارے لیول پر آ جائیں گے، اور ان کو یہ منظور نہیں تھا۔ ان کو یہ منظور نہیں تھا، بڑے گھمنڈی اور متکبر لوگ۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر اپنے پرانے دین کو بچانا، اپنی سرداری کو بچانا اور اپنے مقام کو بچانا ہو تو محمد کو فوراً روک دو، محمد کو فوراً اس دعوت کی تبلیغ سے، دین کی تبلیغ سے روک دو۔ لہذا یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، مشورہ کیا، میٹنگ کیے کہ کیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور شکایت کرنے لگے، اے ابو طالب، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ تو صحیح، یہ آج کل بڑی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں، لات ہے، عزیٰ ہے، ہبل ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم کو بھی گمراہ کہہ رہے ہیں، عبد المطلب کو بھی گمراہ کہہ رہے ہیں، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ تو صحیح۔ ابو طالب نے ان کو بٹھایا، نرمی سے بات کی، کہا میں معاملے کو سمجھتا ہوں، آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ابو طالب نے کہا واللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں یہ تو، اور یاد رکھو آپ اپنے کام کو جاری رکھو، میری طرف سے جتنا ہو سکے میں آپ کی مدد کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا سپورٹ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد سرداران قریش، مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے اٹھ رہے ہیں، نہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا رہے ہیں، وہ تو الٹا ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور تیسری طرف ان کو یہ پریشانی تھی کہ قریب ہی میں حج کا مہینہ آنے والا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر محمد اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھیں گے، حج کے مہینے میں باہر سے جو لوگ آئیں گے، اگر وہ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو کر ان کی بات کو مان لیں گے اور ان کی تعداد بڑھے گی تو آگے چل کر ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو حج کے مہینے میں باہر سے لوگ آئیں گے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکنا ہوگا۔ اب کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے یہ تمام کے تمام بڑے سردار ایک آدمی کے پاس آئے جن کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ عمر رسیدہ آدمی، بڑے چالاک اور بڑے مکار قسم کا آدمی تھا۔ سارے لوگ آئے اور اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو سامنے رکھا۔ ولید نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے ہم ایک بات پر متفق ہوتے ہیں کہ محمد کے بارے میں ایسی کیا بات پھیلائی جائے کہ آنے والے لوگ محمد سے دور رہیں۔ اگر ہم لوگ الگ الگ بات پھیلائیں گے، الگ الگ بات کہیں گے، لوگ ہم کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اسی لیے پہلے ایک بات پر متفق ہوتے ہیں، لہذا مشورہ کرو۔ کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم محمد کے بارے میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ محمد جو ہے کاہن ہے۔ محمد کیا ہے؟ کاہن، جوتشی، یا عامل اور بابا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گلے میں مالا اڑا ڈال کے پھرتے رہتے ہیں، اس قسم کے آدمی ہیں اور بڑے خطرناک آدمی ہیں، ان سے دور رہو۔ ولید نے کہا سوچا، کہا نہیں، لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کاہن کیسے ہوتا ہے، اس کا لباس کیسے ہوتا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور محمد کی جو چال ڈال ہے، محمد کا جو حلیہ ہے، میچ نہیں کرتا کاہن سے، لوگ ہم کو جھوٹا سمجھیں گے، لہذا کوئی اور بات سوچو۔ پھر انہوں نے سوچ کر کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم محمد کے بارے میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ محمد پاگل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، محمد پاگل ہو چکے ہیں۔ ولید نے سوچا، کہا کہ یہ بات بھی نہیں چلے گی، کیونکہ پاگل کی چال ڈھال اور اس کی حرکتیں سب لوگوں کو معلوم ہے، اور محمد کس طرح سنجیدہ اور ان کی باتیں کس قدر حکمت سے بھری ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں، الٹا لوگ ہم کو جھوٹا سمجھیں گے، لہذا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کسی نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد کو لوگوں کے درمیان شاعر کہہ دیتے ہیں کہ بس ایک شاعر ہے، اور جو وہ پڑھتے ہیں وہ ایک شعر ہے جو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ جو ہے زیادہ توجہ نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ولید نے پھر سوچ کر کہا کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ عرب میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو شعر و شاعری کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب وہ محمد کے کلام کو سنیں گے، قرآن کو سنیں گے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر نہیں ہے، اور جو یہ بات پھیلائی گئی ہے یہ جھوٹی ہے، پھر ہم ان کے سامنے جھوٹے ہو جائیں گے، لہذا یہ بات بھی جو ہے کام نہیں کرے گی، کوئی اور چیز سوچو۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کسی نے کہا میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں میں یہ پھیلا دیں کہ محمد جو ہے بڑے جادوگر ہیں اور ایسا جادو لے کر آئے ہیں